اور جب دل کی حالت ٹھیک نہیں تو یہ سارے کام اوپر کے ہو رہے ہیں، سرسری جن کو کہتے ہیں، اندر سے ڈھول کا پول، کچھ حقیقت اندر نہیں۔ ہم سب کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا ہو، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، ہمارے اندر قوت ضبط پیدا ہو، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ آج ہمارے علماء میں یہ بات نہیں، ذرا سی بات پہ جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ مسجد بنائی، ہم اس سے اونچی مسجد بنائیں گے، انہوں نے یہ مدرسہ بنایا، ہم اس سے اونچا مدرسہ بنائیں گے۔ یہ لغویات جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اس نے ہمیں تباہ کر کے چھوڑا۔ میرے بھائیو، یہ دین کے کام کوئی بھی کرے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمارا کام تھا ہلکا کر دیا، ایک کام کرنے والے تھے 10 کھڑے ہو گئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہ جائے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ تمہیں کر ہی رہا تھا، فلاں کیوں کر رہا ہے؟ بھئی دین کا کام تو ایسا ہے، جتنے بھی کریں اور جتنا زیادہ کریں، اللہ جن کو توفیق دے دے، کتنے بڑے فضل کی بات۔ اور یہ علامت ہے اخلاص کی کہ دین کا کہیں بھی کوئی کام ہو رہا ہو، اگر صحیح طریقے پر ہو رہا ہے تو پر خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونا اخلاص کی علامت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبیدگی پیدا ہو جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں، ہم ریاکار ہیں۔ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسی سخت حدیث ہے، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں پورے خزانہ حدیث میں اور کوئی سخت حدیث نہیں ہو سکتی کہ قیامت میں 3 لوگ لائے جائیں گے اور ان کو سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو مالدار کہ اللہ فرمائے گا میں نے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑا۔ جس میں مال خرچ نہ کیا ہو تو اللہ کیا کہے گا؟ تو نے تو اس لیے خرچ کیا تجھے مخیر کہا جائے، تجھے خوب دینے والا اور سخی اور داتا کہا جائے اور تیرے نام کی پلیٹیں لگائی جائیں، تو ہو گیا دنیا میں، اور منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح علماء بلائے جائیں گے، علماء سے اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں علم دیا، تم نے کیا کیا؟ تو وہ بھی یہی کہہ دیں گے قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا اور ایسا کیا اور ویسا کیا، تو اللہ یہی فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے کیا تھا۔ قاری کہا جائے، علامہ کہا جائے، مولانا کہا جائے، فلاں لقب ملے، فلاں لقب ملے، لوگ ہاتھ چومیں اور تیرا احترام کرے، تو ہو گیا دنیا میں۔ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، اس کو بھی منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کس قدر ڈرنے کا مقام! جو جان دینے والے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر شہداء لائے جائیں گے، غزات لائے جائیں گے، ان سے بھی اللہ یہی کہے گا کہ ہم نے تمہیں جسم کی طاقت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گے جسم تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری راہ میں نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تجھے شہید اور غازی کہا جائے، تو دنیا میں کہا جا چکا، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائیوں، کس قدر ڈرنے کی بات ہے! اور آج یہ مرض ہمارے اندر اس قدر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دین کا تو ہمارے ذہن میں شاید یہی ہوتا ہے کہ ہماری عزت کی جائے، ہمارا نام ہو، اور جگہ جگہ تذکرہ کیا جائے کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب تو بڑا کام کر رہے ہیں، دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، اتنا بڑا مدرسہ بنا دیا اور فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ بھائیوں، یہ سب چیزیں ہمارے کاموں کو بیکار کر رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ہمارا اجر ضائع ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ کام برباد ہو رہے ہیں۔ جو کام اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں کوئی قیمت اس کام کی نہیں ہے، اور بڑے سے بڑے کاموں کو تباہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ حضرت مولانا ہمارے حضرت معلی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا حکیمانہ جملہ فرماتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر مخلص ہے تو اس کا سفینہ پار لگتے لگتے ڈوب جاتا ہے۔ لگتا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، دنیا میں چرچا ہو رہا ہے کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ ہزاروں ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور فلاں ہو رہا ہے اور چنی ہو رہا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے سب ڈھول کا پول، کچھ عرصہ گزرا سب تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور نیت جب درست ہوگی جب ہمارا دل صحیح ہوگا۔ ہمیں اس کی اب توجہ ہی نہیں کہ ہم دل پر محنت کریں۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ دل کی مثال زمین کی ہے، جس طرح زمین پر محنت کی جاتی ہے، زمین برگ و بال لاتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہاتی ہے، اسی طرح اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ دل کی زمین پر جو محنت کی جائے گی، اس پر ہل چلایا جائے گا، ایسے عمدہ قسم کے پھل اور پھول آئیں گے، ایسے زبردست درخت پیدا ہوں گے کہ لوگ اس کے سائے میں آرام کریں گے، لوگ اس کے پھلوں کو کھائیں گے اور ان کو فرحت حاصل ہوگی، اس کی خوشبوؤں سے، اس کے پھولوں کی لوگ اپنے مشام جان کو معطر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا بنایا ہے، یہ دل تو اللہ کی تجلیات کا گویا کہ ایک طرح سے منبع ہے، وہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا خاص جو نورانی مقام ہے، آدمی جب دل سے تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کی نورانیت دل پر آتی ہے۔ دل کو اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اونچا مقام دیا ہے، لیکن ہم دل کو غلاظتوں کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، ہم دل کو غلاظتوں کا ڈھیر بنا لیتے ہیں، اور اس پر اس طرح گندگیاں آ جاتی ہیں کہ وہ دل کی جو چمک ہے وہ اس طرح چھپ جاتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتا کہ اس پہ بھی کچھ تھا۔ آپ کے یہاں تو پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں بھی بہت کم ہو گیا، لکڑیوں کا رواج تھا
اور لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا، دھواں بہت ہوتا اس میں، اوپر بلب لگاتے تھے ہم لوگ، ہر کچھ دنوں کے بعد بلب سیاہ ہو جاتا تھا، لگتا تھا کہ اس کے اندر روشنی نہیں، اس کو نکال کر صاف کرنا پڑتا تھا، پھر لگانا پڑتا تھا۔ بھائیو یہ بلب تو روشن تھا لیکن سیاہی نے اس کی روشنی دور کر دی، ختم کر دی اور بالکل مظلم پڑ گیا۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے، جو حالات ہیں اس وقت، وہ حالات ہمارے دلوں پر گرد غبار داخل کر دیتے ہیں، اس پر اس قدر گرد آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی روشنی لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، چھپ جاتی، اور اس کی ضرورت ہمیشہ پڑے گی کہ ہم اپنے دل کو صاف کرتے رہیں۔ جس طرح گھر ہوتے ہیں، سڑک کے کنارے جو مکانات ہوتے ہیں، آپ دیکھیے بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، سواریاں گزرتی ہیں گرد و غبار کے نتیجے میں، مسہریوں پر آپ دیکھیے یا ٹیبل پر بار بار گرد آ جاتی ہے، کپڑے سے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ آج یہی حال ہے ہمارے دلوں کا، جو موجودہ حالات ہیں، بے حیائیاں، غلط کام جو ہو رہے ہیں اس دور میں، اس کے نتیجے میں بار بار ہمارے دل پر گرد و غبار جمتی ہے۔ ہمیں ایمان کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات صحابہ کا مقام دیکھیے، اللہ نے ان کو کتنا اونچا اٹھایا تھا، لیکن اس کے باوجود آتا ہے کہ بار بار وہ مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے آؤ بھائی اپنا ایمان تازہ کر لیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، حالانکہ اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا تھا اور اس وقت کے حالات کیا تھے۔ آج اگر وہ ہوتے تو ہم سب کو منافق سمجھتے، ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ سمجھتے کہ ان کے اندر کوئی ایمان نہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے ہی بگڑتے چلے جائیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، آج کی اس نشست میں آپ حضرات خواص ہیں، ہم سب اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنا انشاءاللہ علاج کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، جب ہماری اصلاح ہوگی انشاءاللہ امت کی بھی اصلاح ہوگی۔ ہمارا دل صحیح ہوگا، ہم صحیح ہوں گے، ہم صحیح ہوں گے تو ہم امت کا دل ہے، انشاءاللہ امت بھی صحیح ہو جائے گی۔ بس یہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لمبی چوڑی تقریروں کا حاصل تو کچھ بھی نہیں، لمبی چوڑی تقریروں کا حاصل تو کچھ بھی نہیں، وہ آگے سنتے جائیں پیچھے بھولتے جائیں۔ اصل یہ ہے کہ ایک بات بھی اگر کام کی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو بہت بڑی بات۔ بس صرف دو باتیں میں آخر میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایک آیت شریفہ میں اللہ جو فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس میں مقام کا بھی تذکرہ ہے اور ذمہ داری کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح یہ بھی اس میں مفہوم ہے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کو برابر ہونا چاہیے، کیا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں آگاہ بھی کر رہا ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صاف کر دی ہے کہ اصل دل ہے، دل پر محنت کی جائے گی، دماغ تو اس کا داروغہ ہے، دل جو کہتا ہے دماغ اس کا نفاذ کرتا ہے، دل اصل ہے، دماغ اس کا وزیر اعظم ہے، دماغ اصل نہیں ہے۔ تو دل پر جب محنت کی جائے گی ہمارے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، ہم اپنے دل پر محنت کریں گے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، انشاءاللہ امت کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح کر دے اور ہم سب کو اللہ تعالی قبول فرما لے اور اپنی رضا کے کام میں لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔